اذان سے متعلق ایک اہم سوال ہے جو حاجی محمد ابراہیم ولد محمد رئیس صاحب نے مظفر نگر سے کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اذان کی تاریخ اور اس کی مشروعیت کے بارے میں تفصیل سے جواب عنایت فرمائیں تاکہ ہم لوگوں کو ایک تاریخی واقعہ معلوم ہو سکے۔ جواب: جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہے، مسلمان مشکلات میں گھرے رہے۔ کفار مکہ کے رات دن کے مظالم کی وجہ سے کسی جگہ 5 وقت جمع ہو جانا نہ صرف مشکل بلکہ ناممکن تھا، اس لیے نماز بغیر اذان کے ہی ہوتی رہی۔ مگر جب آپ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو چونکہ نماز کے اعلان کے لیے ابھی تک کوئی طریقہ مقرر نہیں ہوا تھا، لوگ اندازہ کر کے مسجد آ جاتے تھے۔ جو لوگ پہلے آ جاتے تو انہیں کافی وقت انتظار کرنا پڑتا، اور جو لوگ دیر سے آتے ان کی وجہ سے نماز میں تاخیر ہو جاتی تھی۔ لہٰذا آپس میں مشورہ ہوا کہ اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے جس سے لوگ آسانی کے ساتھ جماعت کے وقت مسجد میں حاضر ہو سکیں۔ صحابہ نے مختلف رائے دیں۔ کسی نے کہا کہ بلندی پر آگ روشن کر دی جائے، کسی نے کہا کہ عیسائیوں کی طرح ناقوس یعنی شنکھ بجایا جائے، کسی نے کہا یہودیوں کی طرح کسی باجے کا اہتمام کیا جائے۔ مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیوں نہ ایک ایسا شخص مقرر کر دیا جائے جو نماز کے لیے اعلان کر دیا کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے پسند آئی اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس خدمت پر مامور کیا گیا کہ وہ 5 وقت مدینے کی گلیوں اور راستوں میں اعلان کیا کریں، الصلاۃ جامعہ، یعنی نماز تیار ہے۔ مگر کچھ دنوں کے بعد اس تدبیر کا کوئی خاطر خواہ فائدہ حاصل نہیں ہوا اور دوبارہ مشورے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ پھر صحابہ نے مختلف رائے پیش کی۔ کسی نے کہا کہ بلندی پر آگ روشن کر دی جائے، کسی نے یہود و نصارہ کے باجے کا ذکر کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ سے منع فرما دیا اور ناقوس مہیا کرنے کے لیے ارشاد فرمایا۔ یہ مجلس رات کے وقت منعقد ہوئی تھی۔ اہل مجلس میں سے ایک صحابی جن کا نام عبداللہ تھا، جب وہ مجلس سے واپس ہو کر اپنے گھر آرام کرنے کے لیے بستر پر لیٹے، ابھی پوری طرح نیند نہیں آئی تھی بلکہ بیداری اور خواب کی درمیانی حالت میں تھے۔ اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہرا لباس پہنے ہوئے ہاتھ میں ناقوس لیے جا رہا ہے، جو دیکھنے میں بڑا حسین اور خوبصورت معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ نے اس سے پوچھا، کیا تم یہ ناقوس بیچنا چاہتے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ تم اس کا کیا کرو گے؟ حضرت عبداللہ نے کہا کہ ہم اسے بجا کر لوگوں کو جماعت کے لیے اکٹھا کریں گے۔ اس شخص نے کہا کہ میں تمہیں اس سے بہتر طریقہ بتاتا ہوں، اور یہ کہہ کر اس نے اذان اور اقامت کی تلقین کی اور غائب ہو گیا۔ حضرت عبداللہ کی آنکھ کھلی اور صبح صادق کے وقت آپ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور اس خواب کا ذکر کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ خواب سچا ہے اور القائے خداوندی ہے۔ چنانچہ آپ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ بلال تم یہ اذان کے کلمات کہا کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز تھے۔ جیسے ہی آپ نے اذان دینی شروع کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی اور دوڑے ہوئے مسجد نبوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیج کر تمہاری مشکل حل فرما دی ہے۔ فتح الباری میں یہ واقعہ مختصر طور پر ذکر کیا گیا ہے، اور آگے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلمات 8 روز پہلے ہی معلوم ہو چکے تھے، اس لیے اذان کی بنیاد خواب پر نہیں بلکہ وحی پر ہے۔ اذان ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن مؤذنوں کی گردنیں تمام لوگوں سے اونچی ہوں گی۔